بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہمارے یہاں دو قسم کے کیلنڈر ہیں. ایک عیسوی کیلنڈر ہے اور ایک ہجری کیلنڈر ہے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپس میں ہجری کیلنڈر کی تاریخوں کا رواج ڈالیں اور اپنے سارے معاملات ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے طے کریں. حج ہمارا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہوتا ہے، رمضان ہمارا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے طے ہوتا ہے، عید الاضحیٰ ہے یہ بھی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہے. فرماتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ ہجری کیلنڈر کے رواج کو ختم کر دے گی تو وہ عیسوی کیلنڈر کی غلام بن جائے گی. اس لیے آپ دیکھ لیجئے، کسی کو آپ عیسوی کیلنڈر کی تاریخ پوچھیے تو وہ بتا دے گا، لیکن اسی شخص کو آپ ہجری کیلنڈر کی تاریخ پوچھیے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے مہینہ پوچھیے تو وہ نہیں بتا پائے گا. یہاں تک کہ بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو ہجری کیلنڈر کے مہینے کے نام بھی نہیں معلوم. رمضان اس لیے معلوم ہے کہ رمضان مشہور ہے، ربیع الاول اس لیے معلوم ہے کہ وہ بھی مشہور ہے. لیکن کوئی کسی سے کہو کہ بھائی ہمارا ہجری کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے اور محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، ذرا اپنے ہجری کیلنڈر کو کے مہینوں کو گن کر بتاؤ تو الا ماشاء اللہ.
اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب عیسوی تاریخ کے اعتبار سے اور عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 1 جنوری آتی ہے یا 31 کی رات آتی ہے، 31 دسمبر کی رات آتی ہے، تو اس پر جشن منایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ 1 تاریخ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے سب کو معلوم ہے کہ 1 جنوری جو ہے وہ نیا سال ہے۔ حالانکہ مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے نیا سال 1 جنوری نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے نیا سال 1 محرم ہے۔ لیکن ہم ان روایتوں میں اور ہم اپنے غیروں کے اتباع میں نہ ہم محرم کے اعتبار سے 1 محرم کو اس کو نیا سال کے اعتبار سے گزارنے کی نیت کرتے ہیں، بلکہ ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو 1 جنوری کے اعتبار کو نیا سال مناتا ہے اور 31 جنوری کے 31 دسمبر کو ایک جشن مناتا ہے۔ عقل حیران ہے کہ یہ جشن منانے والوں کی عقلیں کہاں مر گئی ہیں، ان کی سمجھ بوجھ کہاں دفن ہو گئی ہے، یہ کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ یہ اس کا جشن منا رہے ہیں کہ پورے سال جو ہے یہ انسانیت کے اوپر جو ہے ظلم کی تلوار ننگا ناچ کرتی رہی، یہ اس پر جشن منا رہے ہیں؟ یہ اس پر جشن منا رہے ہیں کہ لاکھوں غریب لوگ بے گھر ہو گئے؟ یہ اس پر جشن منا رہے ہیں کہ کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑ گیا؟ یہ اس پر جشن منا رہے ہیں کہ کتنے بچوں کے باپ کے سروں سے باپ کا سایہ ختم ہو گیا؟ کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ ارے اللہ کے بندو، عقل سے بھی تو کام لو کہ جو سال گزرا ہے وہ سال ہمارے لیے کیا جشن منانے کا سال تھا کہ ماتم کرنے کا سال تھا، آنسو بہانے کا سال تھا، دوسروں کو اپنے درد اور غم میں شریک کرنے کا سال تھا؟ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ کہ باطل ہر نئے سال کے اندر ہم جیسوں کو، غریبوں کو، شیڈول کلاس کو، بیکورڈ کلاسز کو اس پر کتنا ظلم کرنا ہے، اس کا کس طرح استحصال کرنا ہے، اس کو کس طرح دنیا ہستی سے اس کو نیست اور نابود کرنا ہے۔ باطل تو نئے سال پر اس کی پلاننگ کرتا ہے کہ ہم کو اس سال کیا کرنا ہے۔ کتنے قانون سپریم کورٹ کے اندر سے سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال کر ہندوستان کے قوانین کی دھجیاں اڑا کر کتنے قانون کو جو ہے نافذ کروانا ہے۔ باطل اس پر پلاننگ کر رہا ہے اور ہم اس پر جشن منا رہے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ اس وقت اچانک یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک ملک کے اندر تشریف لے گئے۔ جب وہ اس ملک کے راجدھانی کی طرف بڑھے تو دیکھتے ہیں کہ پورے بستی کے اندر ایک سناٹا ہے، گھروں میں عورتیں موجود ہیں، بچے موجود ہیں اور مرد کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ہم آئے ہیں فتح کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں حساب کتاب چکانے کے لیے، ہم آئے ہیں ان کو اپنے زیر نگین کرنے کے لیے، ہم آئے ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، یہ سب کہاں غائب ہے؟
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جاسوس روانہ کیا کہ پتہ لگاؤ کہ اس بستی کے سارے جوان، سارے مرد کہاں ہیں، کیا کوئی سازش کر رہے ہیں یا کوئی تیاری کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جاسوس جب واپس آئے تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے جب سروے کیا اور ہم نے معلومات حاصل کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ مرد، سارے کے سارے مرد جو ہے، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، یہ سب جو ہے کلیساؤں کے اندر ہے، گرجا گھروں کے اندر ہے۔ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں جا کر جس بات پر مذاکرہ ہو رہا ہے، کنورسیشن ہو رہا ہے، کہ عیسیٰ جو ان کے خدا، جس کو وہ اپنا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کا پیشاب پاک تھا یا ناپاک، اس بات پر مذاکرہ ہو رہا ہے، جس میں سارے ملک کے جوان، مرد، بوڑھے اور بچے جو ہے جمع ہیں۔ جاسوسوں کی ان باتوں کو سن کر اسلامی لشکر کے اندر ایک ہلکی سی ٹھٹا مارنے کی آواز آئی کہ لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں لال ہو گئے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم آج ان کی حماقت پر، تم آج ان کی بے وقوفی پر ہنس رہے ہو، میں تم کو یاد دلاتا ہوں اور یہ پیشن گوئی کرتا ہوں، خبردار کہیں ایسا نہ ہو، ایک زمانہ ایسا تم پر آئے کہ باطل تم کو اپنے شکنجے کے اندر لپٹنا چاہے، تمہارا خون بہانا چاہے، اور تم جو ہے عیاشیوں کے اندر اور تم جو ہے فضول کاموں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھو گے۔ اگر وہ وقت آیا تو یاد رکھنا امت مسلمہ جو ہے روح زمین سے اس کی ہستی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جشن منانے کا وقت، خبریں سب شائع ہوتی ہے، میڈیا نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی ہے، کتنے ملکوں میں کیا کیا ہوا ہے، کتنی شرابیں پی گئی ہے، کتنے زنا کیے گئے ہیں، کتنے بچیوں کی عزتیں پامال کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ سروے والوں نے یہ سروے تک بتا دیا ہے کہ کل کی رات میں جتنی شرابیں بکتی ہے اتنی سال بھر میں اتنی شرابیں نہیں بکتی۔ کل کی رات میں جتنی زناکاری عام ہوتی ہے اتنی زناکاری پورے سال بھر میں نہیں ہوتی۔ جتنا ننگا ناچ کل کیا جاتا ہے اتنا ننگا ناچ سال بھر میں کبھی نہیں کیا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف غیر ہی شامل ہے، نہیں، اس غلط فہمی سے نکل جائیے، اس میں جو ہے وہ بھی شامل ہے جو اپنے کو نام نہاد مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے اس میں۔ تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کی پکڑ نازل کیوں نہیں ہوں گی؟ چلو مان لو آپ اسی نئے سال کو ہی نیا سال مانتے ہو، تو کیا کبھی آپ نے اس نئے سال کے لیے اپنا کوئی منصوبہ بنایا؟ نئے سال کے لیے اپنے کوئی پلاننگ کی کہ امت پر یہ حالات ہیں، امت پر یہ پریشانیاں ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے لے کر عجم تک، ہند سے لے کر بیرون ہند تک،
یہ حالات ہے پوری کائنات کے، پورے انسانوں کے، چاہے کیا ہم اور کیا غیر. تو ہمیں ان کے لیے ہمیں جو ہے کچھ پلاننگ کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے کچھ منصوبہ بندی کرنی چاہیے، تاکہ جو سال جتنا المناک اور دردناک گزرا ہے، آئندہ وہ سال دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ نہ ہو، دوبارہ اس کو دہرایا نہ جا سکے. کیا ہم نے کبھی اس کی پلاننگ کی؟ بیٹھے سوچے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہوش کے ناخن لیجئے، اپنی غفلت کی چادر اپنے اوپر سے ہٹائیے. اگر دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتے ہو تو کم از کم اپنی ظاہری آنکھوں سے تو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جانے والا ہے. اس لیے کسی اللہ والے نے خوب کہا ہے کہ آدمی کی سوچ عجیب ہے. ایک سوچ تو آدمی کی یہ ہے کہ وہ کوئی کام بھی بغیر سوچ کے ہی کرتا ہے، کچھ سوچ کر کرتا ہی نہیں. دوسرا آدمی وہ ہے جو کرتا ہے اور کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط. کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط. اور تیسری سوچ وہ ہے جو آدمی کرتا ہے اور کرنے کے بعد اس غلط کام کو بھی صحیح سمجھتا ہے کہ میں نے بہت ٹھیک کیا. میں نے 4 چاند لگا دیے. فرمایا یہ تینوں سوچ والے جو ہے عنقریب اپنی رسوائی کو اور اپنی ذلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ایک آدمی اپنے چھوٹے سے اقتدار پر، چاہے وہ مسجد کا اقتدار ہو، چاہے محلے کا اقتدار ہو، چاہے بستی کا اقتدار ہو، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اس کا سب کچھ فرما روا ہوں. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. چند محبین کے حوصلے دلانے پر، جھوٹی تعریفوں پر، جن کو پیسہ دے کر خریدا گیا ہے، ان کے کاندھوں پر اچھلتا ہے اور ہر صحیح ہر غلط کو جو ہے اپنے من کے اعتبار سے اور اپنی مرضی کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا. تو یہ سوچ رکھنے والا بھی ہلاک ہوگا جو بغیر سوچے کام کر رہا ہے. اور وہ شخص بھی ہلاک ہونے والا ہے، اور وہ شخص بھی جو ہے نامراد ہونے والا ہے جو کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط. مجھے کسی کو جواب دینا ہے، مجھے اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہاں کچا چھٹا سب کھل جائے گا. جھوٹے کاغذات بنا کر یہاں تو بچ جاؤ گے، لیکن وہاں پر نہیں بچو گے. فرضی کاغذات بنا کر یہاں کے مقدمے سے تو بچ جاؤ گے، بلکہ ہو سکتا ہے یہاں کے مقدمے کو جیت جاؤ گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی عدالت میں یہ فرضی کاغذات کام نہیں آئیں گے. یہ آدمی بھی ہلاک ہوگا. اور تیسری سوچ وہ ہے جو اس سے بھی خطرناک ہے کہ آدمی کرتا ہے اور کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے صحیح کیا، چاہے کتنا ہی غلط کیوں ہو، سمجھتا ہے میں نے تو صحیح کیا ہے.
اس لیے اپنی سوچ کی سمت کو صحیح رخ پر لاؤ. یہ مت سمجھو کہ تمہارا کوئی داروگیر نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ تم پر کوئی قادر نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ تم کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا ہے. تمہیں جواب دے اس اللہ کے سامنے ہونا ہے جہاں پر نہ رشوت چلتی ہے، نہ جہاں پر جو ہے گھوس چلتی ہے، نہ جہاں پر جھوٹی گواہیاں چلتی ہے، نہ وہاں پر جو ہے جھوٹے فرضی کاغذات چلتے ہیں. عمل نامہ ہوگا اور عمل نامے کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور اسی عمل کے اعتبار سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم حسیبا. تم اپنا انجام خود اپنی کتاب کو پڑھ کر اور اپنے اعمال کو پڑھ کر اور اپنی کرتوتوں کو دیکھ کر تم اپنا حساب کتاب خود ہی کر لو. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم حسیبا. کسی اور فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا فیصلہ خود کر لو. اس دن پھر آدمی اپنے پشیمانی میں، آدمی اپنی جو ہے گھبراہٹ میں اور شرمندگی میں انگلیوں سے ہاتھ چاپنا شروع کرے گا تو پہنچوں تک چاپتا چلا جائے گا. اس وقت کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش کہ میں نے ایسے بے وقوفوں کو، کاش کہ ایسے جو میری صرف جھوٹی تعریفیں کر کے مجھ کو جو ہے جہنم کے قریب کر رہے ہیں اور مجھ کو جو ہے گڑھے میں اتار رہے ہیں، کاش کہ میں نے ان کو اپنا دوست، ان کو اپنا خیرخواہ، ان کو اپنا ہمدرد ہم نے نہ بنایا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ وقت جو ہے صحیح اپنی سوچ کو صحیح سمت میں لانے کی ضرورت ہے. وہ مت کرو جو دنیا کر رہی ہے، وہ مت سوچو جو دنیا سوچ رہی ہے، وہ مت بولو جو دنیا بول رہی ہے. ہم کسی کے تابع نہیں ہیں. ہمارے اپنا ایک تشخص ہے، ہمارا اپنا ایک امتیاز ہے، ہماری اپنی ایک پہچان ہے، ہمارے اپنی ایک مقام ہے. ہم نے اپنے تشخص کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنے مقام کو، اپنے تشخص کو خود ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے جو ہے ہم آج دوسروں کے تشخص میں اور دوسروں کے تہذیب میں ہم اتنے رنگ چکے ہیں کہ دل ہمارے زنگ آلود ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.